طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے مزید کئی صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جن علاقوں پر قبضہ کیا گیا ہے ان میں افغانستان کے کئی بڑے اہم شہر بھی شامل ہیں۔ اس وقت اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے ایاز گل ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ایاز گل، یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے تازہ ترین اس وقت لڑائی کی؟ دیکھیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں جو طالبان کی اس وقت میدان جنگ میں کارروائیاں ہیں وہ انتہائی حیران کن ہیں، کیونکہ اب تک اگر آپ 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں تو وہ کم از کم 7 نئے صوبائی دارالحکومتوں پہ قبضہ کر چکے ہیں، اور مجموعی طور پر ان کے زیر اثر جو صوبائی دارالحکومت ہیں افغانستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ 34 صوبے ہیں، تو اس وقت مؤثر انداز میں ان کے پاس 17 صوبوں کا قبضہ آ چکا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمیں تازہ اطلاعات ملی ہیں کہ وہ 2 نئے صوبوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اور شہر کے جو ان کے مراکز ہیں ان میں خاصے اندر تک داخل ہو گئے ہیں۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں صرف طالبان کے حوالے سے ہی ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے افغان حکومت جو کابل میں ہے وہ عجیب ایک پراسرار خاموشی ہے، اور اس کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ خود بھی اس بات پر حیران ہیں، بین الاقوامی جو افغانستان کے دوست ممالک ہیں ان کی طرح، کہ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے، اور افغان فورسز جن پہ اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں امریکہ نے گزشتہ 10-15 سال کے دوران، وہ توقعات کے برعکس اتنی آسانی سے کیوں شکست کھاتے جا رہے ہیں، یا پھر ہتھیار پھینک کر پسپائی اختیار کر رہے ہیں؟ جی، طالبان کے جو دعوے ہیں ان کی مصدقہ ذرائع سے بھی کیا تصدیق ہو رہی ہے، اور یہ کتنے درست ثابت ہوئے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں، طالبان کی طرف سے اب تک جو بھی دعویٰ کیا گیا ہے، جس بھی دارالحکومت پہ صوبائی دارالحکومت پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، ہم نے بھرپور کوشش کی ہے افغان عہدیداروں سے رابطہ کرنے کی، ان کے موقف جاننے کے لیے، لیکن ان کی جانب سے یا تو خاموشی سامنے آئی ہے، بالکل کوئی وہ بات میڈیا سے نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایک آدھ افسر بات کر بھی لیتا ہے کابل میں تو ان کے جو دعووں کی جو دعوے وہ کرتے ہیں کہ ابھی تک افغان افواج وہاں پہ موجود ہیں، جیسے کہ ہرات صوبہ ہے یا کندھار ہے، لیکن جو وہاں کے رہائشی ہیں ان صوبوں کے، براہ راست ان سے بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ تمام علاقے جن کا طالبان نے باضابطہ طور پر اعلان بھی کیا ہے ایک بیان کے ذریعے، وہ ابھی تک ان کے مؤثر قبضے میں ہیں۔ اور افغان حکومت کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ افغان حکومت دیکھیں بظاہر بہت پریشانی کا شکار ہے، اور اس وقت جو تازہ ترین اطلاع ہمیں ملی ہے کابل سے وہ یہ ہے کہ صدر اشرف غنی ایک ہنگامی اجلاس کی سربراہی کر رہے ہیں صدارتی محل میں، اور جو قیاس آرائیاں ہیں وہ تیزی پکڑتی جا رہی ہیں کہ شاید غنی اتنے اب دباؤ میں آ چکے ہیں کہ شاید وہ استعفیٰ دے دیں یا پھر اپنے اسی موقف پر ڈٹے رہیں۔ یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ صدر اشرف غنی سے گزشتہ رات یعنی جمعے کی شب امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اور سیکرٹری خارجہ جو ہیں اینٹونی بلنکن، ان دونوں نے گفتگو کی ہے، اور ان دونوں نے اس اگرچہ افغانستان کے ساتھ اپنے جو اپنی کمٹمنٹ ہے اس کو دہرایا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے، طرفین اس کو کسی طریقے سے ایک سیاسی عمل کے ذریعے اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ایاز، ہم نے دیکھا کہ دوحہ میں بھی سیاسی مفاہمت کی کوشش کی گئی، مذاکرات کے کیا نتائج سامنے آئے؟ دوحہ میں دیکھیں 2 روز سے یعنی منگل اور بدھ کے روز 2 مختلف اجلاس ہوئے ہیں، اور اس کے حوالے سے ذرائع کے نے تو بہت کچھ خبریں دی تھی، لیکن آج صبح ایک بڑا مفصل بیان جاری ہوا ہے ان تمام ممالک کی جانب سے کہ جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے، اس میں امریکہ، رشیا، چائنا، پاکستان، یورپین جو ممالک ہیں ان کے نمائندے بھی شامل تھے۔ انہوں نے سب نے مل کے طالبان اور جو افغان حکومت کی وہاں پہ ایک نمائندہ ٹیم مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ جو کر رہی ہے موجود ہے، ان سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد جو بیان جاری ہوا ہے اس پہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے تشدد کی ان کارروائیوں کو روکا جائے، اور دونوں جانب سے نہ صرف یہ کہ سیز فائر کا اعلان کیا جائے یعنی جنگ بندی کی جائے، بلکہ فوری طور پر مذاکرات کے ذریعے ایک ایسے معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو قتل و غارت یا افغانستان میں لاکھوں لوگ جو دربدر ہو رہے ہیں، اس سلسلے کو کسی طریقے سے فوری طور پہ روکا جا سکے۔ بہت شکریہ ایاز گل ان اپڈیٹس کا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے طالبان کی جانب سے افغان حکومت کے کئی عہدیداروں کی حراست کی مذمت کی ہے۔
ادھر امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کابل میں اپنے سفارت خانوں کی سیکیورٹی اور وہاں سے اپنے عملے کے باحفاظت انخلا پر کام کر رہے ہیں۔ اسد اللہ خالد اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسد، امریکہ کے منصوبے کی کیا تفصیلات ہیں اس وقت؟ نیلوفر، یہ منصوبہ ہمیں جب کل ہم نے دیکھا کہ قندھار پروونس جو ہے وہ فال کیا ہے، طالبان کے پاس گیا ہے، تو اس کے بعد سے آل آف اے سڈن واشنگٹن میں کافی حالات چینج ہوئے ہیں اور ری ایویلویٹ کی گئی چیزیں، جس کی بیسس پہ 3000 ٹروپس کو امیڈیٹلی ڈپلوائے کیا گیا ہے، فریش ٹروپس کو ڈپلوائے کیا گیا ہے کابل ایئرپورٹ پہ، تاکہ افغانستان میں جتنا بھی امریکن ایمبیسی کا سٹاف ہے اس کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ اور تقریباً اس وقت تک جو بات ہو رہی ہے کہ 3000 ٹروپس کابل میں ہوں گے جو کہ سپورٹ کریں گے، کسی کامبیٹ آپریشن میں نہیں جائیں گے، کسی طرح سے افغان گورنمنٹ کی وہ طالبان کے اگینسٹ مدد نہیں کریں گے، لیکن وہ صرف اس کام کے لیے وہاں پہ ڈپلوائے کیے گئے ہیں کہ وہاں سے جتنا بھی امریکی عملہ ہے سفارت خانے میں اس کو وہاں سے باحفاظت نکالا جا سکے۔ دوسری طرف اس کی بیک اپ سپورٹ کے لیے تقریباً 4000 ٹروپس جو ہیں، 4000 فوجی جو ہیں وہ کویت میں اس وقت رکھے گئے ہیں، کویت بھیجے جا رہے ہیں، اور تقریباً 1000 ایکسٹرا ٹروپس جو ہیں وہ قطر بھیجے جا رہے ہیں، تاکہ اگر زیادہ سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کابل میں تو اس کے اکارڈنگلی ان نیبرنگ کنٹریز سے وہاں پہ ارینج کیا جا سکے۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق 650 اگر ہم اوریجنلی دیکھیں تو فوجی رہ گئے تھے امریکہ کے افغانستان میں۔ بائی اینڈ آف دس منتھ ہم نے دیکھنا تھا یہ سارے فوجی وہاں سے وڈرا کیے جانے تھے، لیکن اب یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے بعد اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے ابھی جو ہے زلمے خلیل زاد نے بھی بات کی ہے ڈفرینٹ طالبان کے نمائندوں سے یا حکام سے، جو بھی ان کے اس وقت نیگوشیٹرز ہیں، ان سے کہ جو یو ایس سٹاف ہے اس کو کسی طرح سے وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے اور ان کو سیکیورٹی دی جائے اور ان پہ حملے نہ کیے جائیں، اس کی ایشورٹیز لینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہیں۔ جی اسد، جو اس وقت صورتحال ہے افغانستان میں، تو دوسرے ممالک کیا منصوبے بنا رہے ہیں؟ نیلوفر، یو ایس کا منصوبہ تو آف کورس سب سے سامنے ہے، اس کے علاوہ آسٹریلیا جو ہے وہ وہاں سے سٹاف اپنا کٹ ڈاؤن کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم اس ویک کے آغاز میں دیکھ چکے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا، افغانستان چھوڑنے کا کہہ دیا تھا، لیکن اب دوبارہ سے تقریباً 600 فوجی جو ہیں وہ برطانیہ بھی اپنے افغانستان میں بھیج رہا ہے، تاکہ اس کے اکارڈنگلی وہاں سے ان کا بھی وڈرال جو ہے ایزیلی ہو سکے اور ایمبیسی خالی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کی طرف سے بھی شاید اپنے فوجی جو اگر وہاں جو نمبر ابھی تک کینیڈا کے فوجیوں کا سامنے نہیں آیا، لیکن کینیڈا بھی اپنا جو سفارت خانہ ہے وہاں سے خالی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، لیکن اب تک جن خاص طور پہ 3 ممالک کا سامنے آیا ہے اس میں یونائٹڈ کنگڈم ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، اور اس کے بعد آسٹریلیا کے حوالے سے بھی ایسی ہی اطلاعات آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ اسد۔ تھینک یو۔